اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دین لے کر آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، آپ کے آنے سے پہلے عورتوں کی حیثیت کیا تھی، کردار کیا تھا؟ اس زمانے کے اندر یہ سمجھا گیا یہ نوکر بننے کے قابل ہے، یہ ہمارے گھروں کی صفائی کرنے کے قابل ہے، یہ گھروں کے اندر جھاڑو لگانے کے قابل ہے، یہ گھروں کے اندر برتنوں کو دھونے کے قابل ہے، یہ گھروں کے اندر سالن روٹی بنانے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آپ نے آ کر بتا دیا یہ عورت تو اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہے، اس عورت کو اللہ نے اتنی اونچی نسبت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اے لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، جب بھی کوئی نبی دنیا کے اندر آئے گا اسی عورت کے پیٹ سے آئے گا، انہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر آئے گا۔ اس عورت کو اتنا اونچا مقام دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت کو حقارت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہو، جن عورتوں کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جن کے ساتھ تکلم کرنا گوارا نہیں کرتے، تمہیں کیا معلوم ہے اسی عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہاری جنت کو رکھا ہے، اللہ نے تمہاری جنت کو سجایا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، باپ کمزور ہے ماں بھی کمزور ہے، دونوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے، کیا کرے؟ معاشرے کے اندر فیس بھرنا بڑا مشکل ہے، کالجوں کے اندر پڑھانا بڑا مشکل ہے، لانا لے جانا بڑا مشکل ہے، ان کے اوپر اخراجات اتنے زیادہ کون اٹھائے، کون اتنا زیادہ پیسہ لے کر آئے؟ فرمایا پھر بھی پڑھانے کو دل کرتا ہے، پھر بھی ان کو تعلیم دلوانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا بیٹے کو تعلیم نہ دلوا، اپنی بیٹی کو تعلیم دلوا، وہ سکول کی تعلیم کوئی نہیں، وہ کالج کی تعلیم کوئی نہیں، وہ یونیورسٹی کی تعلیم کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے ساری تعلیم دلوا دینا، لیکن سب سے پہلے اپنی بچی کو دین پڑھا دینا۔ کالجوں کی ڈگریاں لے کر میری بیٹیوں نے امت کا فخر سر سے بلند کر دیا، انہوں نے ان کا نام اونچا کر دیا۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کردار عطا فرمائے جنہوں نے برقعے کے اندر رہ کر پورا سندھ کا نام روشن کیا، جنہوں نے برقعے کے اندر رہ کر پورے پاکستان کا نام روشن کیا۔ تعلیم لو، جو مرضی تعلیم لو، لیکن پردہ تمہارے سر سے نہ جانے پائے۔ تعلیم لو، جو مرضی تعلیم حاصل کرو، لیکن باپ کی عزت کے اوپر فرق نہ آنے پائے، ماں کی عزت کے اوپر فرق نہ آنے پائے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا عورت کے اندر اللہ نے اتنی ہمت رکھی ہے، عورت جب سیکھنے کے اوپر آئے گی یہ معاشرے کو بنائے گی، یہ گھر کو بنائے گی، یہ اپنے خاندان کے اوپر محنت کرے گی۔ تجھے مجھے کیا پتا جن بچیوں کے اندر شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کا، جن بچیوں کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا دین کو سیکھنے کا، اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، ان کے ذریعے کتنی بچیوں کو دین ملا، ان کے ذریعے کتنی بچیوں کو کلمہ ملا۔ اللہ علیہ نے فرمایا میں واشنگٹن کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر بچیوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، پردے کے اندر ان سے دین کی باتیں کی گئی ہے، انہیں دین سکھایا گیا، انہیں دین کے معاملات بتائے گئے، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ فرمایا پردے کے اندر ایک نو مسلم آئی جس نے آ کر بتایا میں پہلے یہودن تھی، اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، میں نے تحقیق کی، مجھے پتہ چل گیا قرآن سے زیادہ سچی تعلیم کوئی نہیں، مجھے پتہ چل گیا اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، میں مسلمان بن گئی۔ اس نے کئی سوالات کیے، ان کے سوالات کا جواب دیا گیا، اتنے میں دوسری بچیوں نے پردے کے پیچھے سے بتا دیا۔ فرمایا اللہ والے جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے ابھی کلمہ پڑھا، یہ مسلمان بن گئی ہے، لیکن اتنا اللہ کا پیار اس کے سینے کے اندر موجود ہے، اتنی محبت اللہ کے سینے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جب بھی نماز کا وقت آتا ہے یہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے گی، وضو کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے گی، سر کے اوپر اچھا عبایا سجائے گی، اس کے بعد تیار ہونے کے بعد
بعد ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملک کی ملکہ آ گئی ہو، یہ مسلح کی پیٹھ کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس اللہ والے نے جب یہ باتیں سنی ہے، آخر کے اندر سوال کر دیا، فرمایا میری بیٹی مجھے بتا، اتنا بن سورنے کے اوپر کس چیز نے تجھے مجبور کر دیا؟ شاید آج تک میرا ذہن وہاں تک نہ گیا، میں تو ماں کی گود سے کلمہ لے کر آیا، میں تو ماں کی گود سے کلمے کی دولت لے کر آیا، میں تو ماں کی پیٹ کے اندر سے ایمان کی دولت ساتھ لے کر آیا، لیکن آج تک میرا ذہن وہاں پہ نہ گیا جہاں ذہن اس بچی کا چلا گیا جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، جو ابھی مسلمان بنی ہے۔ اس نے کہا جب قرآن کریم کا میں نے مطالعہ کیا، اللہ کے قرآن کو میں نے پڑھنا شروع کیا، ایک آیات مبارکہ مجھے نظر آئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، یہودیوں کو نہیں کہہ رہا، غیر مسلموں کو نہیں کہہ رہا، نصارہ کو نہیں کہہ رہا، شرک کرنے والوں کو اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، مشرکوں کو اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، ملحدوں سے اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، فرمایا اوے لوگو یہ خطاب تو کلمہ پڑھنے والوں سے کیا گیا، ایمان والوں سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب مسجد کے اندر جانے لگو، اپنے لیے اچھے طریقے کے ساتھ خضوع زینتکم، زینت کو پکڑ لیا کرو، اپنا لباس اچھا پہن لیا کرو، اچھے طریقے کے ساتھ پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں جایا کرو۔ فرمایا اس بچی نے جب میں نے یہ سنا، میں نے کہا مردوں کو یہ حکم دیا گیا وہ مسجد کے اندر جائیں گے، سر کے اوپر ٹوپی بھی سجائیں گے، چہرے کے اوپر داڑھی بھی سجائیں گے، اچھا عمدہ لباس پہن کر جائیں گے، ایک تیار ہو کر اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اس نے کہا میں بھی تو عورت ہوں، میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، لیکن میرے گھر کو مسجد بنا دیا گیا، میری جائے نماز کے دائرے کو مسجد بنا دیا گیا۔ فرمایا جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں تیار ہو کر اللہ کے سامنے آتی ہوں، میرے مولا میں تیار ہو کر ماں سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، باپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، اللہ تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے مولا یہ حاضری میری قبول فرما لے۔ شیخ صاحب نے جب یہ بات سنی نہ رونے لگے، کہا ہم آج تک وہاں نہ پہنچ سکے جہاں تک یہ ایک لڑکی پہنچ گئی۔ حکم دیا اللہ نے کہ سکھاؤ، پڑھاؤ، ان کو دین بتاؤ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتلا دیا، اتنا سے علم حاصل کرنا جس سے پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، یہ مردوں کے لیے بھی فرض ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی فرض ہے۔ لیکن کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو نہیں پتا وضو کرنے کا طریقہ کیا، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں پتا، کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہیں طہر آنے کے بعد، حیض آنے کے بعد پاکی کا نہیں پتا کس طریقے کے ساتھ پاک صاف ہوا جائے۔ یہ کیا وجہ بنی ہے؟ صرف تین زندگی کے اندر سے نکل گیا، دین کا شوق نکل گیا۔ آج اتنی بڑی کتاب ہے جو مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تحاوی شریف اس کتاب کا نام ہے، میرے ملک کے اندر پڑھائی جاتی ہے، دوسرے ممالک کے اندر پڑھائی جاتی ہے، بڑے بڑے مدارس کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ جب تک کوئی اس کتاب کو نہ پڑھے گا وہ عالم نہ بنے گا، وہ محقق نہ بنے گا، وہ مفسر نہیں بنے گا۔ کون سی کتاب ہے؟ لکھنے والا امام ابو جعفر ہے، اس نے کتاب کو لکھا، لیکن کس کے ذریعے سے لکھا گیا؟ فرمایا گھر کے اندر آیا کرتے، حدیثوں کو یاد کر کے آیا کرتے، اپنی بیٹی کو اپنے قریب بلا لیا کرتے اور اس بیٹی کو کہا کرتے اے میری بیٹی، میرے سینے کے اندر، میرے ذہن کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، میں فلانی جگہ سے سن کر آیا، میں پڑھ کر سناؤں گا، تم لکھتی ہوئی چلے جانا۔ فرمایا امام
ابو جعفر اپنے گھر کے اندر آئے، انہوں نے احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی ہے، بچی نے لکھنا شروع کر دیا، اس کتاب کی املا کرتی ہوئی چلی گئی ہے۔ فرمایا باپ کی محنت ہے، بیٹی کی محنت ہے، دونوں نے اتنی محنت کی ہے، اعلیٰ قسم کی کتاب لکھ کر امت کے حوالے کر دی، امت کو اتنا بڑا انعام دے دیا گیا، امت کے سر کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا گیا۔ فرمایا آج مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھی جائے گی، امام ابو جعفر کو تو ثواب ملے گا، لیکن ساتھ میں جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی برابر کے اندر آپ کی بیٹی کو بھی پورا اجر ملتا رہے گا۔ اب بتاؤ ہماری بیٹیاں کوئی ایسا کام کر رہی ہیں جس کے بعد نسلیں کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، جس کے بعد نسلیں اس کے ذریعے سے دین کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اتنی موٹی کتاب احادیث مبارکہ کی جو ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تحاوی شریف اس کتاب کا نام ہے، لکھنے والا امام ابو جعفر ہے، لیکن اس کتاب کی املا کس نے کی؟ اس کی بیٹی نے کی۔ یہ امت کے اوپر احسان کس نے کیا؟ باپ اور بیٹی دونوں نے مل کر کیا۔ ہم تو دکھی اسی بات کے اوپر ہیں۔ ایک زمانہ تھا جمعے کا دن ہوتا، گھروں کے اندر ایک شور ہوتا تھا، ایک محبت کی خوشبو ہوتی تھی۔ گھر کا سربراہ جب بگڑ گیا، جب بیان شروع ہونے کے بعد یہ تیاری کے اندر مصروف، اس نے باقی بچیوں کا وقت ضائع کیا، یہ مجرم ہے۔ جو اللہ سے مانگنے کا وقت تھا، اس نے کہا بچیوں کو استری کر کے دے کپڑوں کے، وہ کہاں سے بیٹھ سکے گے؟ گھر کا سب سے بڑا مجرم یہی انسان ہے جو جمعے کے دن بیان شروع ہونے کے بعد بچیوں سے کام کرواتے۔ ان کا حق تھا وہ مصلی پر بیٹھتی، ان کا حق تھا کہ وہ اللہ کو یاد کرتی، لیکن ہم ظالم بن گئے، ہم نے ان کے اوپر ترس نہیں کھایا۔ اپنی اماں جان کے پاس امام محمد غزالی رحمہ اللہ تشریف لے آئے، آ کر ادب کے ساتھ ماں کے پاس بیٹھ گئے، اوپر سرانے تکیے کی جگہ پر بیٹھنا گوارا کوئی نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ گئے اور ادھر پائتنوں کی طرف بیٹھ گئے۔ کہا اماں جان میں جتنا مرضی بڑا بن جاؤں لیکن تیرے مقابلے میں نہیں آ سکتا، تیرے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ میری ماں تو وہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو دنیا کے اندر مجھے لانے کا سبب بنی ہے، ماں نے کہا بیٹا مجھے بتا دو صحیح آج آنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے میرے پاس تشریف لے کر آئے؟ امام محمد غزالی فرمانے لگے اماں پورا کوفہ میرا احترام کرتا ہے، پورا کوفہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے میرے دروازے کے پاس آتا ہے۔ اماں جان اتنا اونچا مقام اللہ نے آپ کی دعاؤں کی بدولت دیا، لیکن کیا بتاؤں یہ میرا چھوٹا بھائی امام احمد غزالی یہ میرے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتا، یہ مسجد کے اندر نہیں آتا، ادھر علیحدہ حجرے کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، سارے دن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اماں جان یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ اعتراض کرتے ہیں تیرا سگا بھائی ہے تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ مجھے پریشان کرتے گئے، اماں جان اسے بلا کے سمجھا دے، یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یہ نماز پڑھ لیا کرے، باقی بات مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا تیری وجہ سے تیرا بڑا بھائی پریشان ہے، مسجد میں چلے جایا کرو، وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرو، اکیلے نماز نہ پڑھا کرو۔ کہنے لگے اماں جان میں نے سن لیا، آئندہ کے بعد بھائی کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں گا، بھائی کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کروں گا۔ فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، امام محمد غزالی مصلی کے اوپر آ گیا، نماز کی نیت باندھ لی ہے، امام احمد غزالی چھوٹا بھائی بھی آ گیا، وہ بھی سب کے اندر کھڑا ہو گیا، اس نے بھی نیت باندھ لی ہے، اللہ کی تعریف کے اندر اللہ کی تعریف کے اندر مصروف ہو گئے۔ ایک رکعت کو مکمل کر لیا گیا، فرمایا دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے امام احمد غزالی نے نیت کو توڑ دیا، اپنی نماز کو ختم کر دیا، پیچھے جا کر علیحدہ نماز پڑھ
پڑھنے لگ گئے. اسی حالت کے اندر نماز پڑھ کے گھر میں آ گئے. لوگوں نے سلام پھیرا, کہنے لگا یہ کیسا اللہ والا ہے, اس کے پیچھے اس کا اپنا بھائی نماز نہیں پڑھتا, آج آ کر نیت باندھ لی ہے. ایک رکعت پڑھنے کے بعد نماز کو توڑ دیا, علیحدہ جا کر نماز پڑھنے لگ گیا. اور زیادہ لوگوں نے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا, اور زیادہ لوگوں نے برا بھلا کہا. امام محمد غزالی اپنے گھر میں آ گئے, اپنی ماں کو آ کر بتایا, اماں اس نے تو آ کر اور زیادہ مجھے ذلیل کروا کے رکھ دیا, اور زیادہ میری تذلیل کروا دی, لوگوں کی نظروں کے اندر اور زیادہ گرا دیا. ماں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا پہلے نماز نہیں پڑھتا الگ بات ہے, آج نماز کے اندر مصروف ہوا, ایک رکعت پڑھنے کے بعد نماز کو توڑ دیا, علیحدہ نماز پڑھ کے آ گیا. ماں کو بھی بڑا دکھ ہو گیا. ماں نے دونوں کو اپنے قریب بلا لیا, اور قریب بلانے کے بعد فرمایا میرا بیٹا مجھے بتا تو نے نماز کو کیوں توڑا, تو بھائی کے پیچھے سے کیوں آ گیا؟ اس نے کہا اماں جان کیا بتاؤں, جب یہ نماز کے اندر کھڑا ہوا پہلی رکعت کے اندر اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا, یہ اللہ کی یاد کے اندر مصروف تھا, یہ اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا تھا. لیکن جب دوسری رکعت اس نے شروع کی ہے, فرمایا اماں میں نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا, اس کا دھیان نماز کے اندر سے اکھڑ گیا, یہ عورتوں کے مسائل کی طرف چلا گیا. جب ماں نے یہ سنا, ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری ہے, اور ماں بھی رونے لگ گئی. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. وہ دونوں بیٹے کہنے لگے اماں تجھے کیا ہو گیا, تجھے تو اللہ نے ایسے ہونہار بیٹی عطا فرمائے. اس ماں نے کہا نہیں نہیں, میں اس بات کے اوپر غمزدہ کوئی نہیں, میں تو اس بات کے اوپر پریشان ہوں. اللہ نے دو بیٹی عطا فرمائے, لیکن دونوں کے اندر سے ایک بھی اس قابل نہ بن سکا جو ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, جو ماں کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گا. کہ اماں جان کیا وجہ؟ فرمایا تمہاری نماز کیسی ہے, ایک نماز کے اندر کھڑا ہوا, دوسری رکعت کے اندر اللہ کی طرف دھیان سے ہٹ گیا, اور دوسرا بیٹا یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کی طرف دھیان کرنے کی بجائے اپنے بھائی کے دل کو ٹٹول رہا ہے. ماں رو کر کہتی ہے میں کیسے سمجھوں گی, میں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو دین سمجھا دیا, میں نے اپنے بچوں کو دین دے دیا. فرمایا میرے بیٹو جب میں نے تمہیں دودھ پلایا, میں نے وضو کر کر کے دودھ پلایا, آج مجھے دکھ ہو رہا ہے, صحیح معنوں کے اندر میں تمہیں دین بھی نہ سکھا سکی. ہمارا نظریہ اس حساب کا ہے بھلا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا, بس بولنا میرے لیے انتہائی مشکل ہوگی, انتہائی. الرجی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے نا جس کی انتہا کوئی نہیں. بس دعا کیا کریں اللہ شفا دے. بس حضرت جابر کا نام سنا ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک روایت ان کے حساب سے بڑی مشہور ہے کہ 14ویں کے رات کا چاند چمک رہا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر ان کو دین سکھا رہے تھے, قرآن سکھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ قرآن سکھا رہے تھے. 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک. میں ان کے تعارف کے لیے پیش کر رہا ہوں. آگے میں نے بڑی بات کرنی ہے عورت کے حوالے سے کہ عورت کبھی کیسی ہوا کرتی تھی. مسجد نبوی کا صحن ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے, اللہ کے نبی مجھے قرآن سکھا رہے. وہ صحابی بھی کتنی عظمتوں کا مالک ہے جسے اللہ کے نبی سے براہ راست قرآن سیکھنے کا موقع ملا. ایسی باتوں سے ہم خوش ہیں. جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ جذبے کے ساتھ سنتے ہیں. برحال چلو
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک لگ گئی، اللہ کے نبی نیند کی آغوش میں چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک لگ گئی۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے دیکھا اللہ کے نبی سو رہے، آپ کے جاگتے ہوئے کوئی اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، زیادہ دیر تک نظریں نہیں ٹھہرا سکتا۔ اللہ نے حسن بھی رکھا، ساتھ میں جمال بھی رکھا، ساتھ میں اللہ نے روب بھی رکھا۔ حضرت جابر نے فرمایا جب اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک لگ گئی، فرمایا میں نے آسمان کی طرف نظروں کو اٹھا لیا، میں نے کہا آسمانوں پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، زمین پر آمنہ کے لال کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا دونوں کا موازنہ تو کرو، دیکھو تو صحیح کون سا زیادہ خوبصورت ہے، کون سا زیادہ حسن و جمال کا مالک ہے، یہ زمین پر زیادہ چمکنے والا زیادہ خوبصورت ہے، یہ آسمانوں پر رہنے والا زیادہ چمکنے والا۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے نگاہیں دوڑائی کبھی زمین کی طرف کبھی آسمان کی طرف، پھر میرے دل نے یہ خیال کر لیا، میں نے یہ نقشہ کھینچ لیا، میں نے کہا او جابر کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور اس چہرے کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کہاں کا انصاف ہے، یہ تو محمد کا چہرہ بالکل صاف ہے اور چاند کے چہرے کے اوپر چھائیاں موجود ہیں۔ یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمائے 6-7 سال کی عمر کا ان کا اپنا بیٹا ہے، یہ سفر کے اوپر روانہ ہو گیا، جب یہ نکلنے لگا کمزور بیٹا گھر کے اندر چھوڑ کر گیا، بیمار بیٹا گھر کے اندر چھوڑ کر گیا، فرمایا چند مہینوں کے بعد واپس آ گیا، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم غالب آ گیا، یہ جس دن آیا، یہ جس رات کے اندر واپس آیا، اسی رات کے اندر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، گھر کے اندر بیوی کو پتہ چل گیا۔ میں بتانے لگا ہوں بیٹیاں کبھی کیسی ہوا کرتی تھی، بیویاں کبھی کیسی ہوا کرتی تھی، عورتوں کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے گھر پہ آ گیا، ادھر بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں نے اس بیٹے کو نہلایا، نہلانے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد کفن کے اوپر خوشبو لگا دی گئی ہے، علیحدہ کمرے کے اندر بیٹے کو اٹھا کر چارپائی کے اوپر لٹا دیا۔ بتاؤ کوئی ماں کیسے کر سکتی ہے؟ کسی ماں کے سینے کے اندر ممتا جاگ رہی ہے، اس ماں کو بھی اپنے بیٹے سے پیار ہے، اس ماں کو بھی اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا رات کا وقت آ گیا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، پیار محبت کی باتیں ہوتی رہی، دوران محبت حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ تو بتا اگر اللہ کسی کو امانت عطا فرما دے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس لینا چاہے تو مجھے بتاؤ امانت کو واپس کرنا چاہیے یا امانت کو ادا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت جابر نے سنا، فرمایا نہیں نہیں، جس کی امانت ادا کر دو یہی اصول ہے، اور امانت کے لے دینے کے اوپر رونا نہیں چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جابر کی بیوی نے بتلا دیا، فرمایا پریشان نہ ہونا، جو بیٹا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا وہ بیٹا انتقال کر کے چلا گیا۔ اب حضرت جابر کی آنکھوں میں تو آنسو آ گیا، لیکن عورت کو دیکھ کتنی مضبوط ہے، عورت کو دیکھ کتنے صبر و تحمل کا پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے سینے کے اندر پہاڑ اتار دیا صبر کا، اس عورت نے صبر کر کے بتا دیا 1400 سال کے بعد یہ بچیاں جو گھر کے اندر آئیں گے کبھی اچھے لباس کے اوپر تانا نہ مارنا، کبھی اچھے جوتے کے اوپر تانا نہ مارنا، کبھی اچھے لباس کے اوپر اچھے گھر کے اوپر تانا نہ مارنا۔ تمہیں کیا پتا، تم تو ان بیٹیوں کی وارث ہو جنہوں نے اپنے گھر کے اندر زندگی بسر کی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو 3 دنوں کا کھانا نہ ملا، سیدہ زینب نے بھوک کی حالت میں وقت گزارا، سیدہ زینب نے، سیدہ ام کلثوم رقیہ نے
بھوک کی حالت کے اندر وقت گزارا، تم تو ان کے وارث ہو، قیامت کے دن تم سے ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ کرے ان بیٹیوں کو ہوش آ جائے، ان بیٹیوں کو پتہ چل جائے دین کس چیز کا نام ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا اللہ نے مجھے صبر کی طاقت عطا فرمائی، یہ میرا کمال کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ تو میری بیوی کا کمال تھا۔ آج یہ صبر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ گھر کے اندر شادی کا فنکشن ہونا، وہ دوسرے بھائی کی بیوی ایسا لباس لے کے 5-5 ہزار کا لائی ہے، تو اپنا چھوڑا لو بھی ایسا بنایا ہے، بیٹی لو بھی ایسا بنایا ہے، تو ہی مرگو بس تیرے پہ نا، یہی الفاظ ہے نا۔ انسان کی زندگی کا معیار کیا ہے کہ شوہر کی زندگی کو دیکھ کر چل، تجھے تو پتہ ہے نا، تو گھر میں رہتی ہے، گھر کی ملکہ ہے، اس کی جیب پر تیری نظر ہے، تجھے پتہ یہ کتنا کماتا ہے، یہ کتنا لے کر آتا ہے، تان و تشنی کرو گے بار بار تو وہی حال ہونا ہے کہ لوگ پھر ان سے ڈر کر خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو نہیں پال پا رہے، گھر کے گھر اجڑ رہے۔ جب میری بچی صبر کرنے والی تھی، جب میری بچی دین کو اپنانے والی تھی، جب میری بچی گھر کی ملکہ تھی، اللہ کی رحمتیں اترتی تھی۔ اور آج بھی میں برملا اعلان کرتا ہوں جن کے گھروں کے اندر بچیوں کے پاس موبائل ہیں، کم سے کم ٹچ موبائل، جن کے گھروں میں بچیوں کے پاس ٹچ موبائل ہے شادی سے پہلے، ان گھروں کی 4 دیواریوں کو اونچا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیچا رکھو، 4 دیواری اونچی کرو، بڑی کرو، ایک بات ہے، شادیوں سے پہلے جن بچیوں کے پاس گھروں کے اندر ٹچ موبائل ہے، اس گھر کی 4 دیواری چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری بچیاں تو دین سیکھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے تھا۔ تم وارث ہو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تمہیں کیا پتا تمہاری ماں کیسی تھی، اس ماں کی زندگی کیسی تھی۔ ماں ہے وہ ماں، تیری بھی ماں ہے اور میری بھی ماں ہے، پوری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے۔ کتنی بڑی بات کی اس نے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو جی دفتر چلا جاؤں، سارا بازار کا کام میری بیوی آپ ہی کر، تو مرد تو نہ ہوا نا، پھر انسان ہے چہرے سے، مرد نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری گھر کی 4 دیواری تھی، یہ گھر کی ملکہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے عورت کو نبیہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے کہ نبی کا کام ہے عالمی مبلغ ہوتا ہے، وہ عالمی نہ تو وہ خاندان کنبہ قبیلے کے لیے تو ہوتا ہی ہے نا، اس نے ہر بندے سے ملنا، لیکن عورت کے اندر اللہ نے شرم رکھی، اسی وجہ سے اسے نبی نہیں بنایا کہ نبی بنے گی تو ہر غیر محرم سے ملنا پڑے گا، اسے نبی نہیں بنایا، نبی مرد کو بنایا۔ یہ تو دین کے طلبگار تھی، یہ تو دین کی پیاسی ہوتی تھی، یہ دین کی طلبگار ہوا کرتی تھی۔ اور کیسی پیاسی مجلس ہے اللہ کے نبی کے گھر کے اندر، میاں بیوی کی کبھی ایسی باتیں ہوا کرتی تھی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا ایک بیٹا نہیں، سب سے پہلے فرمایا جس کا 3 بیٹے دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بچپن کے اندر انتقال کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قیامت کے دن والدین کے لیے ذریعہ شفاعت کا سبب بنیں گے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میری ماں کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ حضرت عائشہ نے اس امت کے اوپر احسان فرما دیا، ان بچیوں کے اوپر احسان کیا، میرے اوپر احسان کیا، آپ کے اوپر احسان کر دیا، ہر اس بندے کے اوپر احسان کیا گیا جو امید رکھتا ہے اللہ سے اجر و ثواب کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا اگر کسی کے 2 بچے دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، کیا وہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے؟ کیا قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جن کے 2 بچے رخصت ہو گئے وہ
وہ بھی قیامت کے دن والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنیں گے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا جس کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ دنیا کے اندر سے چلی گئی، کیا آقا اس کے اوپر بھی والدین کو اجر ملے گا؟ کیا وہ بچی بھی ماں باپ کی بخشش کا سبب بنے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو، مرنے کے اوپر والدین نے صبر کیا ہو، کوئی برا جملہ نہ بولا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ بھی ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بن جائیں گے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی، لیکن ماں نے احسان کیا میرے اوپر، ماں نے احسان کیا تیری زندگی کے اوپر، میری ماں نے احسان کیا قیامت تک آنے والی بچیوں کی زندگی کے اوپر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا ایک عورت وہ ہے جس کے پیٹ کے اندر بچہ آ گیا لیکن وہ 9 مہینے پورے نہ کر پائی، وہ مس کیریج ہو گیا، وہ بچہ اس کا ڈیلیٹ ہو گیا، وہ بچہ اس کا اسقاط حمل ضائع ہو گیا، لیکن اس کے اندر جان پڑ گئی۔ 4 مہینے کا تھا، وہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر انتقال کر گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کیا اس کے اوپر بھی اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جا کر ان بچیوں کو بتا دینا، ان بیٹیوں کو بتا دینا، ان ماں بہنوں کو بتا دینا جنہیں صرف کچن کی زینت بنا دیا گیا، جنہیں صرف گھر کے اندر جھاڑو دینے کی زینت بنا دیا گیا، انہیں جا کر بتانا تم تو اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام رکھ دیو، تم تو کتنا اونچا مرتبہ رکھ دیو، تمہیں تو کتنے اونچے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت کے حمل ہوا لیکن 9 مہینے پورے نہ کر پائی، وہ اسقاط ہو گیا، حمل گر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ماں کو تکلیف تو پہنچی ہے، اس ماں کو دکھ تو اٹھانا پڑا، اس ماں کو تکلیف کا احساس تو اٹھانا پڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بھی جا کر بتا دینا یہ جو 4 مہینے کی حالت میں بچہ دنیا سے گیا یہ بھی قیامت کے دن والدین کے لیے ذریعہ شفاعت بنے گا۔ عورتیں ذہن کبھی یہاں تک ہوا کرتا، میری ماں نے احسان کیا، اللہ کے نبی نے 3 بچوں کی بات کی، بات ختم ہو گئی، لیکن میری ماں نے سوال کیا اگر 3 نہ ہو تو 2، آپ نے فرمایا 2 بھی شفاعت کا سبب، آقا 2 نہ ہو تو 1، آپ نے فرمایا 1 بھی شفاعت کا سبب ہے۔ ہم لوگ تو ایسے تھے۔ اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں، آپ اپنے گھروں سے آئے ہو، گھروں سے سارے کے سارے گھر سے آئے ہو، آپ نے کپڑے پہنے، استری کروایا، نہا دھو کر سارے گھر میں آئے ہو، ایمانداری سے اللہ کو گواہ بنا کر جو کام یہ گھر چھوڑ کے وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے، میں اس کے لیے اس کی بچی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ سارے مسجد میں آئے، آنے سے پہلے کیا آپ کی بچیاں مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ بولو جس کی بچی بیٹھی تھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ یہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہمارا۔ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہم لوگ جہاں بچی کو دین دینا وہاں ہم نے نہیں دیا دین، سکول پڑھاؤ، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹیاں پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ، لیکن پردے کے دائرے کے۔ جو بچی پردہ نہ کرتی ہو، شریعت نہ جانتی ہو، اس سے بہتر جانور بنے گھر کے اندر بٹھا دو، گھر کے اندر بٹھا دو۔ اللہ کو گواہ بنا کر بتا، تم اتنی تعلیم تمہارے سامنے، درس قرآن تمہارے سامنے، عشاء کے بعد تمہارے سامنے بیٹھنا، فکر آخرت کے اندر وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جس نے صبح سے لے کر اب تک 100 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہم لوگ، ہمارے پاس دین کا دائرہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے میں 100 باتیں ٹھیک کروں، ایک بات میرے منہ سے غلطی ہو جائے اور غلط میں ایک لفظ بول دوں تو جمعے کے بعد ڈھنڈورا پٹ جائے۔ میری پچھلے 5 سال کی تقریر نہیں دیکھنی کسی نے، یہ کیا کہہ رہا تھا، ایک لفظ میرا پکڑ کے بیٹھ جائے۔ ہم لوگ اس یہاں پر کھڑے، ہم لوگ بچیوں کا رخ ہم نے نہیں پھیرا۔ میں نے شروع میں عرض کیا 2 بچے گھر کے اندر، ایک بیٹا ایک بیٹی، باپ کمزور ہے، دونوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا، لیکن پڑھانا چاہتا کس کو پڑھائے؟ بیٹا چھوڑ دے، بیٹی کو پڑھائے، سکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی، دین پڑھائے۔
پہلے دین پڑھاؤ، بعد میں ساری ڈگریاں لے کر دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، پورا خاندان پڑھتا ہے، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ 7 نسلوں تک میرے نبی کا نسب مبارک یاد ہونا چاہیے تھا، کیا میری بچیوں کو یاد ہے؟ میں تو اس کا جرمدار انہیں نہیں ٹھہراتا، میں آپ سے، ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں۔ جمعے کے بعد قبولیت کا وقت ہے، جب بیان شروع ہو جائے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس وقت ہماری تیاری شروع، بچیوں نے کب بیٹھنا ہے؟ اس لیے واسطہ تمہیں خدا کی ذات کا، اپنی زندگیوں پر تمہیں رحم نہیں ہے تو کم از کم ان بچیوں کو، ان کے حال کو پر رحم کرو۔ جب اذان ہو جائے نا 12:30، اس کے بعد کسی کام کا نہ کہو، ان کو خود کرو، کپڑے کی استری کرنی ہے اپنی خود کر، پہلے سارے کام۔ ایک جمعے کا دن ہی تو ہے، رمضان کے اندر افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، دعائیں قبول، اس وقت وہ کچن میں ہوتی ہیں بیچاری، یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت وہ ہمارے کام کاج کے اندر لگی رہتی۔ اس کو میں نے پہلے مسجد میں بھیجنا ہے، اگر ٹائم بچ گیا تو پھر وہ بیچاری پڑھے گی کچھ نہیں کچھ، کہاں ٹائم بچے؟ جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو راہ راست کے اوپر لے کر 100% ہر بندہ یہی نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، بس میں بھی ٹھیک ہوں، باقی بھی ٹھیک ہو سکتی، ذہن کو شادہ ہو، اپنا وقت بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ، گھروں کے اندر جمعے کا دنوں بچیاں کچھ بھی کریں، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرواؤ، درود پاک کا اہتمام کرواؤ، خود درود پاک پڑھو، تاکہ بچیاں سمجھ تو سکیں نا کہ ہم کس لیے آئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم دین کے طلبگار تھے، اللہ یہ پیاس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، بولو یار آمین۔ اللہ دین کی پیاس ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، یہ پیاس آئے گی اذان ٹھیک ہوگی، یہ پیاس آئے گی تکبیر ٹھیک ہوگی، یہ پیاس آئے گی نماز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد محنت ہو رہی ہے، 10-12 منٹ بیٹھنے کا ہے جس کے اندر نماز سیکھی جا رہی ہے اور سنائی بھی جا رہی ہے، تو احباب کوشش کریں، سیکھ لیں کچھ نہ کچھ، زندگی کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے